نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و معزز و مکرم سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے بچوں کی نفسانی تربیت کے حوالے سے۔ چنانچہ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس کے اوپر کچھ ہم نے بات کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم مزید اسی کے اوپر دو اور حدیثیں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان احادیث کے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ امام مسلم حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی مشروب لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی دائیں جانب ایک نوعمر آدمی بیٹھے تھے اور بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نوعمر لڑکے سے فرمایا، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ تو ان صاحب نے فرمایا، نہیں بخدا ہرگز نہیں، آپ سے حاصل ہونے والے متبرک حصے کے بارے میں ہرگز بھی کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو اس وقت تک بالغ نہ ہوئے تھے، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں بدر کے مشائخ کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ کسی کو اس پر اعتراض ہوا کہ ہمارے بھی اس عمر کے بچے ہیں، جب انہیں مشورے میں شریک نہیں کرتے تو مجھے کیوں شریک کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ان کے مرتبے کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا اور ان حضرات کے ساتھ مجھ سے بھی مشورہ کیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس روز مجھے صرف اس لیے بلایا تھا تاکہ انہیں میرا مرتبہ اور درجہ محسوس کروا دیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے اس امر کے اور اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ جب ہماری امداد کر دی جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بعد دوسرے حضرات بالکل خاموش رہے اور انہوں نے کچھ نہ فرمایا۔ تو حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عباس، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ تو میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے وقت مقررہ یعنی وقت وفات، وقت وصال کی اطلاع دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو یہ آپ کی دنیا سے رحلت کرنے کی علامت ہے، لہذا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں میرا بھی وہی خیال ہے جو آپ نے کہا۔ ایک مرتبہ مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، وہاں بچے کھیل رہے تھے
جن میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو چھوٹے تھے اور کھیل رہے تھے، اور بچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش کھڑے رہے، وہاں سے بھاگے نہیں۔ جب حضرت عمر ان کے پاس پہنچے تو ان سے فرمایا اور بچوں کے ساتھ تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے فرمایا میں کوئی مجرم تھوڑی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، اور نہ ہی راستہ تنگ ہے کہ میں بھاگ کر آپ کے لیے اسے کشادہ کر دوں۔ واقعی بڑا جرأت مندانہ اور بالکل درست جواب تھا۔ اسی طرح عید کے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیٹے کو پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبا گئی۔ ان کے صاحبزادے نے انہیں دیکھ لیا اور ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرے بیٹے مجھے ڈر ہے کہ جب دوسرے لڑکے تمہیں ان پرانے کپڑوں میں دیکھیں تو اس سے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ امیر المومنین، دل تو اس شخص کا ٹوٹتا ہے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو، یا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور مجھے تو یہ امید ہے کہ آپ کی رضامندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوں گے اور میرے والدین بھی۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں مختلف وفود اطراف عالم سے انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ چنانچہ اہل حجاز کے وفد میں سے جو شخص مبارکباد دینے آگے بڑھا وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کی عمر 11 سال بھی نہ ہوگی۔ وہ آگے بڑھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے کہا، تم واپس ہو جاؤ اور تمہارے بجائے کوئی عمر رسیدہ آدمی آ گیا ہے۔ تو وہ لڑکا یوں گویا ہوا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا مددگار ہو، انسان اپنے جسم کی 2 چھوٹی سی چیزوں سے عبارت ہے، ایک اس کا دل اور دوسری اس کی زبان۔ پر جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بولنے والی زبان اور محفوظ رکھنے والا دل عطا فرما دے تو وہ بولنے اور بات چیت کرنے کا حقدار ہو گیا۔ اور اے امیر المومنین، اگر دار و مدار عمر پر ہی ہوتا تو اس وقت آپ سے زیادہ اس کرسی کے حقدار لوگ امت میں موجود ہیں۔ خلیفہ عمر اس کی بات سن کر بہت متعجب ہوئے اور یہ اشعار پڑھے، تم علم حاصل کرو اس لیے کہ انسان عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا، اور عالم جاہل کی طرح نہیں ہوا کرتا، اور قوم کا ایسا بڑا شخص جو جاہل ہو اس وقت چھوٹا ہوتا ہے جب اس کے ارد گرد مجلسیں قائم ہوں۔ ادب کی کتابوں میں جو واقعات مذکور ہیں ان میں ایک یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکا خلیفہ مامون کے سامنے گویا ہوا اور اس نے خوب عمدہ جوابات دیے۔ تو مامون نے اس سے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا، امیر المومنین، میں علم ادب کا بیٹا ہوں۔ مامون نے فرمایا، بہت عمدہ نسب ہے، اور پھر یہ شعر پڑھے، تم جس کے چاہے بیٹے بن جاؤ اور علم و ادب کو حاصل کر لو، اس کا قابل افتخار مرتبہ و مکانت تمہیں نسب سے بے نیاز کر دے گی۔ جوان وہ ہے جو یہ کہے کہ یہ لو میں سامنے موجود ہوں، وہ شخص ہرگز جوان و بہادر نہیں جو یہ کہے کہ میرے والد ایسے ویسے تھے۔ تو سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے 2-3 واقعے اور 2-3 حدیثیں آج کی اس نشست میں بیان کی ہیں جن کے اندر مختلف بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ حضرات دیکھیں کہ آیا ہمارے بچوں کے اندر بھی نفسیاتی طور پر ایسی چیزیں، ایسی سوچ، ایسی عقل موجود ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ان کو ایسے واقعات سنائیں، ایسی احادیث سنائیں، ایسی احادیث ان کو پڑھائیں،
ان کو ایسے رسالوں کی طرف منتقل کریں کہ جن کے اندر ایسی چیزیں ان کو ملیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے بچوں کے اندر بھی شعور پیدا ہو، آپ کے بچے بھی کل کسی مستقبل بنے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔